السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وقال تعالی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، صدق اللہ العظیم۔ محترم برادران اسلام، عزیز و بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ اہم باتیں پیش کرنی ہیں۔ الحمدللہ اس وقت ہم حاضر ہیں ہمارے عزیز دوست جناب الیاس بھائی نمک والا، اور ان کے گھر میں الحمدللہ ان کے بچوں نے تراویح پڑھائی۔ یہ بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں قرآن مجید کو زندہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے دینی مزاج سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ 4 ماشاءاللہ الیاس بھائی کے بچے ہیں، الحمدللہ چاروں کو قرآن مجید کی تحفیظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے۔ چاروں حافظ قرآن مجید ہے، اور 2 عالمیت کے شرف سے بھی مشرف ہے۔ یہ بڑی سعادت اور بڑی نیکی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، ان کی نسل کے لیے، ان کے خاندان کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی ایسی توفیق سعید نصیب فرماوے کہ ہم بھی اپنا نسلوں کو قرآن مجید کی حفظ میں لگائیں۔ چونکہ اس وقت جو آنکھ ہماری کھلی ہوئی ہے، اس آنکھ سے ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ جب یہ آنکھ بند ہوگی تو کوئی اور آنکھ کھلے گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل کرنسی کون سی ہے، اصل نیکی کیا ہے، اصل کام آنے والی چیز کیا ہے۔ حدیث پاک میں جیسا کہ فضیلت موجود ہے کہ حافظ قرآن مجید کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک سورج سے زیادہ منور ہوگی، سورج سے زیادہ روشن ہوگی۔ تو وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کے حفظ میں لگا رہے ہیں اور حافظ بنا رہے ہیں، بنا دیا ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی جنت کما لی ہے، اور جنت کے لیے یہ شاندار تاج بھی اپنا تیار کر لیا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو خوب قبول فرمائے، اس گھر میں خوب برکتیں، رحمتیں، عافیتیں نازل فرماوے، اور جو بھی قرآن مجید یہاں پڑھا گیا رب کریم اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرماوے۔ قرآن مجید اور رمضان کا بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا جوڑ ہے، بلکہ شب قدر اور قرآن مجید کا بھی جوڑ ہے۔ الحمدللہ آج یہ قرآن مجید ہمارے الیاس بھائی کے گھر میں 25ویں شب میں مکمل ہو رہا ہے اور ہوا ہے، اور 25ویں شب یہ تاثرات ہے، شب قدر کا قوی احتمال ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بتایا گیا کہ قرآن مجید اسی مبارک مہینے میں نازل ہوا، جس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان اور قرآن کا گہرا رشتہ ہے۔ اسی رشتے کے پیش نظر رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن مجید پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، سنانے کا، اور اپنی انفرادی تلاوتیں کرنے کا بھی الحمدللہ امت مسلمہ کا رواج اور ماحول اور معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ نظام، یہ معمول ہماری زندگی میں ہمیشہ باقی رکھے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ رب کریم ہمیشہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید تو وہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ ہم گنہگار لوگ ہیں، ہماری زبان گندی ہے، ہماری کیا اوقات تھی کہ ہم اپنی زبان سے وہ کلام پڑھتے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم گندوں کو، ہماری زبان گندی، ہمیں یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ یہ اس کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ اور شب قدر کے بارے میں بھی فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن مجید کو اتارا ہے۔ قرآن مجید کی ہم نے ایک اور آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے،
تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ. فاتخذوہ عدوا. دوستی اور دشمنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دو طرف سے ہوتی ہیں، ایک طرف سے نہیں ہوتی. آپ سے کوئی اچھا ویوہار اور تعلق رکھے گا، آپ کا جی چاہے گا کہ ہم بھی اس سے دوستی کریں، اچھا تعلق بنائیں. اور اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ فلاں ہمارا بدخواہ ہے، برا چاہنے والا ہے، تکلیف پہنچانے والا ہے، تو آپ بھی اس سے کبھی دوستی نہیں رکھیں. آج ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ہمارا صحیح دوست کون ہے، صحیح دشمن کون. آج ہم نے دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا لیا. یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے دشمن کون ہیں. دشمن یہ اردو میں ہم بول رہے ہیں، اس میں 4 حرف ہیں، دال، شین، میم اور نون. یہ 4 حرف ہمارے 4 دشمن کو بتاتے ہیں. دال سے مراد دنیا ہے. حدیث پاک میں دنیا بڑی سرسبز اور شاداب ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے والی ہے، اپنی طرف لبھانے والی ہے، کھینچنے والی ہے. انسان اس میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتا ہے. یہ دنیا دشمن ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو. دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، پتہ نہیں یہ کھیل کب ختم ہو جائے. شین دوسرا حرف ہے شین، اس سے مراد شیطان. ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن. تیسرا ہمارا دشمن میم یعنی ماحول. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ماحول گندا ہے، صحیح نہیں ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو، اپنے آس پاس کو، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی بستی کو، اپنے شہر کو دینی ماحول والا بنانے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ اس گندے ماحول میں ہم بھی گندے بن جائیں. اپنے اچھے رنگ میں ماحول کو رنگنے کی ضرورت ہے. ماحول کے گندے رنگ میں خود رنگ جائیں، یہ غلط بات ہے. اس کے لیے ماحول دشمن ہے. اور تیسرا بڑا زبردست دشمن ہے اور بڑا سب سے مکار دشمن ہے، وہ انسان کا نون، نفس. انسان کا اپنا نفس بھی بہت بڑا دشمن. شیطان کے بارے میں ہم نے سنا کہ پہلے تو وہ ایسا اللہ کا مقرب بندہ تھا اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اس نے ایسی عبادت کی ہے کہ پوری دنیا اور پورے روئے زمین میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ اس نے سجدہ نہ کیا. پھر وہ شیطان کیوں بنا؟ اس کو شیطان بنانے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا. اس کو شیطان بنایا اس کے نفس نے. پتہ یہ چلا کہ نفس انسان کا شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. نفس کیسے مکاری کرتا ہے، نفس ہمیں کیسے نیکی سے روکتا ہے، اس کی ایک مثال آپ کو بتاؤں. عام دنوں میں رمضان کے علاوہ ہمارے یہاں فجر کی اذان نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے. ایک بندہ اذان کے ساتھ اٹھ گیا، اس نے ٹائم دیکھا، اس نے دیکھا کہ یار 6 بجے کی جماعت ہے اور ابھی تو 5:30 بجے. اب نیند سے جب اس کی آنکھ کھلی نا، تو اس کے نفس نے مکاری کے ساتھ اس سے بات کرنا شروع کی. اس کا نفس اس کو پٹی پڑھا رہا ہے. کیا بول رہا ہے پتہ ہے؟ دیکھ ابھی کتنے بج رہے ہیں؟ 5:30. جماعت میں کتنا ٹائم ہے؟ آدھا گھنٹہ. اب تیرے کو اس آدھے گھنٹے میں کرنا کیا ہے؟ 1 منٹ کا پیشاب، 2 منٹ کا وضو، 2 منٹ کی سنت، 5 منٹ کا کام ہے. تو 25 منٹ ہے. 25 منٹ سو جا، سو جا. وہ سلا دیا، گئی فجر. وہ اس طرح نفس جو ہے انسان کے ساتھ مکاری کا معاملہ کرتا ہے. یہ انسان کی نفس کی مکاری. تو حدیث پاک میں بہت سارے مقامات پر قرآن و سنت میں ہمیں نفس کی مکاریاں بھی بتائی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا مطلب یہ کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہو کر میرے کیے کا جواب دینا ہے، اور جس نے اپنے نفس کی مکاری سے بچ گیا، جو نفس کی مکاری سے رک گیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جنت تو صرف 1 قدم دور ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جنت صرف 1 قدم دور ہے. 1 قدم تو اپنے نفس پر رکھ تو اگلا قدم تیرا جنت میں. جس نے اپنے نفس کو کچل دیا، دبا دیا، اس کی خواہشات کو روک دیا، اس کا اگلا قدم جو ہے
وہ جنت میں۔ تو آج الحمدللہ ہمارا قرآن مجید تراویح میں مکمل ہوا۔ بعض لوگ ایسا بولتے ہیں قرآن ختم ہوا، یہ لفظ ہمیں پسند نہیں ہے۔ ختم کا مطلب اس کو فلاں کو ختم کر لیا۔ قرآن مجید کبھی ختم ہونے والا نہیں، قرآن مجید مکمل ہوا۔ تو ایک سوال ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ، کہ ہمارے عامر بھائی نے، مولانا عامر صاحب نے ابھی ہمیں قرآن مجید تراویح میں سنایا اور قرآن مجید مکمل ہوا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل ہوتا ہے من الجنتی والناس پر۔ 19ویں پارے میں یہاں تک عامر بھائی نے پڑھا، اور پھر 20ویں رکعت میں الف لام میم سے دوبارہ شروع کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب قرآن شریف من الجنتی والناس پہ پورا ہو گیا تو الف لام میم سے دوبارہ شروع کرنے کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ الف لام میم سے کیوں شروع کیا؟ اس کا جواب دینے سے پہلے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قرآن شریف شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی با سے۔ قرآن شریف شروع ہوتا ہے بسم اللہ کی با سے اور ختم ہوتا ہے من الجنتی والناس۔ با اور سین کو ملاؤ تو ہوا بس، یعنی اس قرآن مجید میں بس یہی ہے، اور اس کا الٹا کرو تو سب یہی ہے۔ بس اس سب پر جس نے عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ بس اور سب، اس بس پر، اس سب پر جس نے عمل کر لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ اب یہ سمجھیے کہ ہمارا سوال یہ تھا کہ الف لام میم سے دوبارہ امام صاحب نے کیوں پڑھا؟ من الجنتی والناس پر قرآن شریف پورا ہو جاتا ہے، سب جگہ اسی طرح الف لام میم سے دوسری مرتبہ پڑھتے ہیں۔ یہ دراصل ایک حدیث شریف پر عمل ہے۔ حدیث شریف میں قرآن مجید مکمل کرنے والے کو کہا گیا حال اور مرتحل۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھائیں گے کہ ایک بندے کو سفر عمرہ پر مکہ مکرمہ جانا ہے انڈیا سے۔ اب اس کی فلائٹ وایا کویت ہے، تو کویت پہنچ کر وہ مطمئن نہیں ہو جائے گا کہ میرا منزل مقصود آ گیا، مجھے جہاں جانا تھا وہاں آ گیا۔ ایک جگہ پڑاؤ اور ایک جگہ اترے اور اگلی جگہ جانے کے لیے وہ روانہ ہو۔ وہ لاسٹ اسٹیشن نہیں ہے، ان کا اگلا اسٹیشن اور اگلا سفر اور بھی ہے۔ تو اسی طرح من الجنتی والناس پر ہمارا ابھی کویت آیا ہے، اگلا سفر الف لام میم سے دوبارہ شروع کیا، اور پیغام یہ دینا ہے کہ اے مسلمانوں، تم رمضانی مسلمان مت بنو کہ رمضان میں ہم قرآن مجید پڑھیں گے پھر اس کے بعد بند کر کے رکھ دیں گے۔ اور یہ جو ہم نے آیت پڑھی نا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، الف لام میم سے دوبارہ شروع کر کے اس کو ایک تماچا مارا گیا۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا پر عمل کیا گیا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ 4-5 دن کے بعد تو نکلنے والا ہے اور ہمارا قرآن مجید مکمل ہو گیا تو ہم مکمل کر کے رکھ دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم مکمل کریں گے، پھر شروع کریں گے، پھر مکمل کریں گے، پھر شروع کریں گے۔ اللہ ہمیں ایسا حافظ، ایسا عالم اور ایسا مسلمان بنا دے کہ قرآن مجید ہم سب کے دلوں کی بہار بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حافظ قرآن، عامل قرآن، داعی قرآن، ناشر قرآن، عاشق قرآن مجید بنا دے۔ ہمیں یہ دعا بتائی گئی، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، یا اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دیجیے۔ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارے عمل میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ عامر یہ الیاس بھائی نے اپنے تمام فرزندگان کو حفظ میں لگایا، قرآن مجید میں لگایا۔ اس گھر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کتنی برکتیں اور نورانیت اللہ کے کلام کی نظر آ رہی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ آج لوگ کیوں بول رہے ہیں کہ مولانا، بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا گھر میں گھبراہٹ ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں تو اچھا لگتا ہے، گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ کیوں نہیں اچھا لگتا ہے؟ اس لیے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے۔ گھر کے قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں نہ کوئی نماز ہو، نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ تلاوت ہو، نہ اللہ رسول کی بات ہو، نہ تعلیم ہو، وہ گھر قبرستان ہے۔ اس میں شیطانی ڈیرا ڈلے گا اور وہ گھر والے پریشان ہو کر رہیں گے۔ اپنے گھر سے بھوت پرے، جادو جنات، مصیبت کو دور کرنا ہے،
پریشانی سے دور ہونا ہے تو اپنے گھر کو نورانیت والا بنانا ہوگا، اور وہ نورانیت اور برکتیں قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار سے آئے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے. اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں. ابھی 2 دن پہلے ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی جس کی روشنی میں ہم نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے، کسی صاحب نے اپنا مکان بنایا اور وہ اللہ والے کو لے گئے کہ حضرت ہمارے مکان کی اوپننگ کر دو، دعا کرا دو. تو جب حضرت کو گھر میں لے گئے، انہوں نے پورا گھر بتایا کہ حضرت یہ ہمارا بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ کچن ہے، فلاں ہے، سب بتا دیا. اللہ نے جب اتنے بڑے گھر سے نوازا تھا تو پھر آخر میں حضرت نے پوچھا، بھائی آپ نے سب روم بتا دیے، پریئر روم کدھر ہے، صلاۃ روم کدھر ہے؟ یعنی اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر سے نوازا ہے تو آپ کے اس پورے گھر میں ایک کمرہ اسپیشل نماز کا ہونا چاہیے، جہاں مستورات اعتکاف میں بیٹھے، جہاں نمازیں پڑھی جائے. آپ کا گھر عبادتوں سے آباد رہنا چاہیے، تو پھر یہ نورانیت اور برکت ملے گی، یہ وحشتیں دور ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تو بات ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ الف لام میم سے دوبارہ شروع کر کے شیطان کو ایک تماچا مارا گیا کہ ہم قرآن مجید مکمل کر کے بیٹھ جانے والے نہیں ہیں. ہماری شان یہ تو ہم دوبارہ قرآن مجید شروع کریں. اللہ تعالی ہمیں رمضانی مسلمان بننے سے بچائے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ رمضان اللہ نے ہمیں کیوں دیا تھا؟ یہ روزہ، یہ تراویح، یہ تلاوت کیوں دیا تھا؟ کہ 11 مہینے گناہ کر کر کے ہمارا دل گندا ہو گیا تھا. ہم اندر سے ہماری اندرون ہماری روح، ہماری آتما میلی ہو چکی ہے. ہم روزانہ 3 ٹائم 5 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، اپنی باڈی اور جسم کو غذا پہنچاتے ہیں. 11 مہینے جسم کو غذا پہنچانے کا مہینے ہیں، اور وقت ہے رمضان اپنی روح کو غذا پہنچانے کا مہینہ ہے. بھوکا رہ کر اپنی روح کو غذا پہنچاؤ، تلاوت کر کے اپنی روح کو غذا پہنچاؤ، تراویح پڑھ کر اپنی روح کو غذا پہنچاؤ. تو بہرحال یہ رمضان کا مقصود ہے، اور رمضان کا اینڈ قریب آ رہا ہے. ایسے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں کہیں گے کہ ایک حدیث پاک ہمیشہ یاد رکھو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو کہ جبرائیل علیہ السلام یہ فرما رہے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر اتنے مہربان، اتنے شفیق، میرے سرکار کی شان رحمت للعالمین. ان تمام تر مہربانیوں کے باوجود جب جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تو سرکار نے یہ نہیں کہا آپ کون ہوتے ہو میری امت کو بد دعا دینے والے، آپ نے میری امت کو کیوں بد دعا دی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس بد دعا پر آمین کا اسٹیمپ لگا دیا، آمین کی مہر لگا دی. تو کتنا ڈرنے والی بات ہے. معذرت کے ساتھ ہم ایک مثال یہ عرض کرتے ہیں، اردو میں ایک جملہ بولتے ہیں، کتے کی دم ٹیڑھی کے ٹیڑھی. اس کو سیدھا کرنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بامبو میں رکھو، تو جب تک اس میں رہے گی تب تک وہ سیدھی رہے گی، باہر نکالو تو پھر وہی کتے کی دم ٹیڑھی کے ٹیڑھی. تو اگر کوئی مسلمان ابھی سے گناہ کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے کہ چاند رات کو میں یہ گناہ کروں گا، عید کے دن وہ پکچر دیکھوں گا، عید کے دن وہ گناہ کروں گا، تو اس کا مطلب اس کو رمضان کا نور ملا ہی نہیں، اس کو رمضان کی برکت ملی ہی نہیں. اور معذرت کے ساتھ 1 مہینے تک اس کی دم جو ہے نا وہ بامبو میں اٹکی ہوئی تھی، اب وہ نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ ایسے رمضانی مسلمان بننے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جس نیکی کے ساتھ، جس نورانیت اور برکت کے ساتھ میرے بزرگوں جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ہم سب نیت کریں کہ اسی نورانیت کے ساتھ ہم اپنی پوری زندگی گزارنے کا اہتمام کریں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو رمضان جیسا گزارتا ہے اس کا پورا سال اسی طرح گزرتا ہے. تو اگر ہم نے اچھا گزارا ہے، انشاءاللہ ہم ارادے کریں کہ اسی ترتیب کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ہم پورا سال اور پوری زندگی گزارنے کی فکر کریں. بہت نیکیاں نہیں ہو سکتی ہے، بہت تہجدیں ہم نہیں پڑھ سکتے، تو بس اتنا ہمیں کرنا ہے کہ ہم گناہ سے کیسے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی
سے کیسے بچ جائے۔ آج انسان کو گناہ کرنا ہوتا ہے تو 5 سال کی چھوٹی بچی سے بھی ڈرتا ہے کہ بچی دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کو الہام فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ تم کو اگر گناہ کرنا ہوتا ہے تو 5 سال کی بچی کا بھی خیال رکھتے ہو، میں تمہارا مہربان رب اس 5 سال کے بچے سے بھی کیا کم ہو گیا کہ تم میرے اپنے رب کی لاج نہیں رکھتے ہو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنائے اور زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت سنت پر چلائے، ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے، اور جو بھی قرآن مجید مولانا عامر صاحب اور ان کے بھائیوں نے اس گھر میں پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس گھر سے دین کے داعی اور اسلام کے خادم پیدا ہو اور مستورات میں بھی دین کی خدمت زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے اس گھر کو خوب قبول فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اس گنہگار کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس قرآن مجید کو رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا انشاءاللہ بھی ہم کریں گے، چونکہ قرآن مجید کے مکمل ہونے پر جو دعا کی جاتی ہے اس کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات بھی بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پوری توجہ لگا کر مانگنے کی کوشش کریں۔ دعا سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو القاب ہے الف سے یا تک وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے، درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھنا۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعیا الی اللہ باذنہ آ گئے، ذال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، ضاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طٰہٰ آ گئے، ظا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، مدثر آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہاں نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ بہت دھیان اور توجہ کے ساتھ اب دعا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار، وقنا ربنا عذاب النار، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو كريم رحيم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آپ
آپ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں مانگ رہے ہیں، آخری عشرے میں مانگ رہے ہیں، طاق رات میں مانگ رہے ہیں، 25ویں رات میں مانگ رہے ہیں، قرآن مجید مکمل ہونے پر مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ کسی ایک نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ قرآن مجید پڑھا گیا تراویح میں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، نسلوں کے لیے قبول فرما لیجئے، گھر میں برکت رحمت عافیت نازل فرما دیجئے۔ یا اللہ یقیناً ہم بہت کمزور ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہمارے پڑھانے میں، ہماری تلاوت کرنے میں، ہماری تراویح پڑھنے میں، پڑھانے میں، سننے میں یقیناً بہت کمیاں ہوئی، بہت کمزوریاں ہوئی۔ یا اللہ آپ کریم ہیں، کریم کھوٹا سکہ چلا لیا کرتا ہے۔ یا اللہ ہم نے اپنی عبادت اپنی ٹوٹے پھوٹے انداز میں ادا کی ہے، آپ اس کا ثواب اپنی شایان شان عطا فرما دیجئے۔ آپ کے خزانے بہت بڑے ہیں، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کرم کا، فضل کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما دیجئے۔ یا اللہ جو کچھ قرآن مجید پڑھا گیا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک تمام نبیوں پر، تمام صحابہ پر، تمام اولیاء پر اور امت کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب عطا فرما دیجئے، ہماری نسلوں کو اس کا ثواب عطا فرما دیجئے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ امت بے کسی کا شکار ہے، امت بے بسی کا شکار ہے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے، فلسطین کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجئے، سیریا اور شام اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے۔ آج باطل طاقتوں کے نشانے پر ہمارا ایمان لگا ہوا ہے۔ پیارے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو عمل آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، کمزور سا ایمان ہے، باطل طاقتیں اس کو لوٹنا چاہتی ہے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے، یا اللہ اسی ایمان کی امید پر جی رہے ہیں۔ یا اللہ جب تک دنیا میں جینا مقدر ہے شریعت سنت کے ساتھ، اعمال کے ساتھ جینا نصیب فرما دیجئے، گناہوں سے بچ کر جینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ایمان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، سجدے کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما دیجئے، اپنی یاد کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما دیجئے۔ غفلت کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثات کی موت سے، بلاؤں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجئے، جو انتقال کر چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے والدین ماں باپ میں سے جو حیات ہیں عافیت کے ساتھ ان کی دعاؤں اور ہماری خدمتوں کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ماں باپ دیندار تھے تو ہمیں پڑھایا، ہمیں حافظ بنایا، ہمیں دین کے 2 حرف سکھائے۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ماں باپ کا ذہن دینی تھا تو آج ہم نے تراویح پڑھی اور پڑھائی اور سنی۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے۔ جتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما لیجئے۔ یہ آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے یا اللہ سب کی جائز حاجتیں، جائز مرادیں پوری فرما دیجئے۔ ہمارے ماں باپ میں سے جو انتقال کر چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے مشائخ اکابر جتنے حیات ہیں یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے، جو انتقال کر چکے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ اس گھر میں خوب برکت، رحمت، عافیت، عنایت، مودت نازل فرما دیجیے، گھر میں جوڑ، اتحاد اور اتفاق نصیب فرما دیجئے۔ ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں، بیماریاں اس گھر کی اور ہم سب کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے، ہمارا امتحان مت لیجئے۔ یا اللہ
ہم ڈگمگا جائیں گے یا اللہ، ہم لوگ بہت کمزور ہیں یا اللہ، بس ہماری ڈوبتی نیا کو پار لگا دیجئے، ہمیں کامیاب کر دیجئے، دنیا کی بھی کامیابی نصیب فرما دیجئے، آخرت کی بھی کامیابی نصیب فرما دیجئے یا اللہ۔ ہم تو دنیا میں کسی کے سامنے ذرا سی ذلت برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ذرا سی دھوپ اور گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ذرا سا اندھیرا برداشت نہیں کر سکتے یا اللہ۔ قبر کے اندھیرا کیسے برداشت کریں گے؟ سورج سوا نیزے پر ہوگا کیسے برداشت کریں گے یا اللہ؟ آخرت کی رسوائی سے بچا لیجیے یا اللہ، آپ ہمارے معین و مددگار بن جائیے یا اللہ۔ مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما دیجیے یا اللہ۔ ہماری تراویحوں کو قبول فرما لیجیے، پڑھنے کو قبول فرما لیجیے، سننے کو قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے۔ آئندہ سال اور اچھے انداز میں اور محنت کے ساتھ اور لذت اور کیفیت کے ساتھ آپ کا کلام ہم پڑھ رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، ہمارے دل کی دنیا بدل رہی ہو، آپ کی کلام کے انوارات اور برکات ہمارے اندر میں اتر رہے ہو یا اللہ، ایسے فیصلے فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل قبول فرما لیجیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔